آج کے دن کے اس پلیٹ فارم پہ مجھے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے میں سلمان صاحب کی اور تمام صحافی حضرات کی بہت شکر گزار ہوں۔ آج کا اتنا غمناک اور اتنا رلا دینے والا واقعہ تھا کہ صبح سے لے کر ابھی تک مینٹلی میں اتنی ڈسٹرب تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں اپنا میسیج کمپائل کر کے ایک پازیٹیو طریقے سے میسیج کنوے کرنے کی کوشش کروں۔ جسٹ 2024 جنوری سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں ہر مہینے میں لاشیں، مطلب ایک دو لوگ نہیں مر رہے، لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں اور بار بار لگ رہے ہیں۔ کبھی آپ کو 26 اگست والا واقعہ یاد ہوگا، بس سے اتار کر ایک پورے کراؤڈ کو مار دیا جاتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ کبھی ایک چھوٹے سے مائنڈ سیٹ میں 20 جوان لڑکوں کو برے طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مصدوم میں چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول گوئنگ بچے، انوسینٹ تھے، جن کو ابھی تک کچھ نہیں پتا، ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ابھی تک ان کی فیملیز کا غم جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ آج صبح سویرے اٹھتے ہی ایک اور بلاسٹ کی خبر، اور اس کے بیچ میں ہماری کتنے سارے پولیس موبائلز کے اوپر یہ پولیو کیمپین کے نام سے جو ہے ہر دوسرے دن دھماکے ہو رہے ہیں، بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ اتنی ساری لاشیں، اتنی ساری زندگیاں ہم گنوا چکے ہیں کہ ٹرسٹ میں ہم مینٹلی جو ہے ٹارچرڈ ہو رہے ہیں۔ ذہنی طور پہ ہم ایک عجیب قسم کے تذبذب کا، ایک عجیب قسم کے ٹارچر کا شکار ہو رہے ہیں۔ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ہمیں موت کے منہ میں رکھ دیا ہوا ہے۔ ہمارے جو بہت سینئر، بہت اعلیٰ کوالیفائڈ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بڑے بڑے آفیسرز، بڑی بڑی ڈیزگنیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان سے کسی قسم کا کوئی پرسنل گرج نہیں رکھتی، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے جب وہ میڈیا پہ اوپن آ کے کہتے ہیں کہ کوئٹہ کا مسئلہ صرف کچرا ہے۔ ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ کوئٹہ کا مسئلہ کچرا ہے؟ سر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، روڈز نہیں چاہیے، کچرا مت اٹھائیے، پلازا اور پارکنگ مت بنائیں، صرف ہمارے لوگوں کو سیفٹی دیں۔ ہیومن رائٹس میں سب سے پہلا رائٹ زندگی کا تحفظ ہے۔ ہم اس پہلے رائٹ سے بھی محروم ہیں۔ ہم سوال کیسے نہیں کریں گے کہ یار اتنی ساری سیکیورٹی، اتنے سارے چیک پوسٹ، اتنی ساری پولیس، اتنا سارا ملٹری، اتنی ساری ایجنسیز، ویئر آر دے؟ واقعہ ہونے کے بعد آنا، اس جگہ کو چیک کرنا اور پبلک سے کہنا کہ پلیز گھروں کے اندر رہیں، ابھی تک حالات سیف نہیں ہیں، آپ لمٹ تو بتا دیں ہم کتنا عرصہ گھر میں رہیں؟ ہم پورا سال بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، بچوں کو گھر کے اندر رکھیں گے۔ اگر آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ 1 سال بعد ایوری تھنگ ول بی اوکے، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز اگر ہم آج سے اٹھ کے اپنی زندگی کا، اپنے بیسک رائٹ کا کوسچن کرتے ہیں، آپ منہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم پبلک کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، وائلیشنز پھیلا رہے ہیں، کیا اپنی زندگی، اپنے پیاروں کی اموات کے بارے میں سوال کرنے کا حق بھی ہمیں نہیں ہے؟ اگر ہم اس حد تک اپنے حق سے، اپنی سیفٹی سے، اپنے پرسنل رائٹ سے محروم ہیں، تو پھر سوری ٹو سے آپ کا ضمیر کیسے مانتا ہے کہ جس مہینے میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، آپ منہ اٹھا کے جاتے ہیں اور سیلریز اٹھا لیتے ہیں؟ کیا یہ حالات کی روزی ہے جو آپ کما رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آپ خود تو ماشاءاللہ سے اتنے ویل پروٹیکٹڈ ہیں کہ آپ کے پاس اندر آتے ہوئے ہمیں 10 اسکرینز میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ کی غریب اور لاچار پبلک جو سفر کرنے کے لیے یا ہاسپٹلز میں یا سکولز میں یا ٹریول کرنے کے لیے ادھر سے ادھر موو کرتی ہے، وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہم پوری طرح آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، چاہے ہم ایئرپورٹ جا رہے ہوں، ریلوے اسٹیشن جا رہے ہوں، بس اسٹیشن جا رہے ہوں، ہم نے اپنی پوری طرح سے زندگی اور موت اور سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے۔ ان ریٹرن آپ ہمیں کیا دیں؟ ہمارے بچے اسکول جاتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں، بس اسٹیشنز پہ نہیں ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ محفوظ نہیں ہیں، ٹریول کرتے ہوئے محفوظ نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اور یہ چیز مان لیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دینے کے قابل نہیں ہیں، آپ فیل ہیں۔ آپ اپنی پالیسیز ریویو کریں، آپ سے بار بار غلطی کیوں ہو رہی ہے، لوپ ہولز کہاں پہ ہیں، آپ کہاں لیک کر رہے ہیں؟ آپ پلیز آئیں، ہمیں انوالو کریں، مل کے بیٹھیں، ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پہ کوئی کمی ہے۔ کیوں آپ کے پولیس بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، آپ کے آفیسرز بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں، آپ کے بچے بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ابھی تک جو آپ کی پالیسیز ہیں، جو سیکیورٹی میجرز ہیں، وہ فیلڈ ہیں، وہ ہمیں کسی قسم کا تحفظ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو پلیز آپ اپنے رولز کو، اپنے ایس او پیز کو، اپنے پالیسیز کو ریویو کریں، ایک نیا اسٹرکچر بنائیں، عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، اپنے سیفٹی میجرز
ایریا میں بچوں کو باہر جانے سے بار بار منع کرتے ہیں، بیٹا حالات صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں. ہمارے چھوٹے بچوں کی ووکیبلری میں بم دھماکہ، بلاسٹ، زخمی، کتنے مر گئے، کتنے بچ گئے، یہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور پرورش میں یہ چیزیں شامل ہوگی.